ہو جاتا ہوں. کلام ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کیا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. ریدم اللہ، دنیا کی کوئی میوزک مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا. کوئی بہترین قاری پڑھ دے آدمی بے ہوش ہو جائے گا سن کر کے. تو بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے تکبر سے کہا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ الاستکبار یتولد من المال، تکبر مال سے پیدا ہوتا ہے جی، الا ماشاء اللہ. آدمی کے پاس پیسہ بہت آ جائے متکبر ہو جاتا ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، جی ان کے پاس پیسہ تھا اس وجہ سے یہ متکبر ہوئے. جی تو کثرت مال یہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے شعیب اور تمہارے ماننے والے، تم کو ہم اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے اس مذہب کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی تمہارے مذہب میں آ جائیں. یہ تو جبر ہوا. اور ایمان اور یقین کے معاملے میں جبر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ آدمی جبرن کوئی چیز قبول کرے یہ تو فطرت بھی نہیں کہتی ہے. قال اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم تمہارے عقیدے کو، ہم تمہارے مذہب کو ناپسند کریں تب بھی ہم تمہارے مسلک میں، تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں. کیوں؟ تو آزادی رائے کہاں رہ جاتی ہے؟ آزادی عقیدہ کہاں ہے؟ جی انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں. پھر دعا کر بیٹھے. جب نبی تنگ آ جاتا ہے تو بد دعا کر بیٹھتا ہے. کیا کہا؟ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع، اس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. توکل کا مطلب سمجھ لیتے. توکل کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. توکل کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ والثقۃ بہ مع طاعۃ الاسباب، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ. جی جیسے آدمی بیمار ہوا تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یہ ہے سبب اختیار کرنا. سبب لے گئے، اب وہ دوا دیتا ہے، یہ بھی سبب اختیار کرنا ہوا. اب اسباب اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ میرے رب، میں نے سبب اختیار کر لیا ہے، دوائی کھا لی ہے، اب اس دوا کے ذریعے شفا دینا تیرا کام ہے. دیٹ از کالڈ توکل. اور اگر آدمی اسباب اختیار نہ کرے اور آسمان سے دسترخوان اترنے کا انتظار کرے تو اس کا نام توکل نہیں، تواکل ہے. خالی کھانا، خالی کھینچنا، یہ مطلب اس کا. وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا. توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسباب اختیار کرنے کے بعد. دکان کھولی ہم نے، صبح سے شام تک بیٹھے، یہ سبب ہے، اور پھر معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے. میرے رب، کسٹمر بھیجنا تیرا کام ہے، فائدہ دینا تیرا کام ہے، مال بکوانا تیرا کام ہے. میں نے سبب اختیار کر لیا، دکان کھول دی ہے. اسی وجہ سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اونٹ کو باندھوں تب توکل کروں یا توکل پہلے کروں پھر اونٹ باندھوں؟ آپ نے فرمایا اقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. تو اونٹ کو باندھنا یہ سبب ہے جی، اس کے بعد توکل کرنا ہے. یعنی پہلے اسباب اختیار کرو
اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کرو. کوئی کہے کہ شادی نہیں کروں گا، بچہ چاہیے، هذا جاہل، هذا جاہل. سبب اختیار کرنا ہی. بد دعا. تمہارا بھروسہ تمہاری طاقت پر ہے، تمہارے پیسوں پر ہے، ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہے. یہ فرق ہوتا ہے مومن میں اور ایک کافر میں. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا. کیا مطلب؟ تمہارا بھروسہ تمہارے مال پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری قوت کے اوپر ہے، ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہے. علی اللہ توکلنا. آج وہی ہے، آدمی کہتا ہے میرا دھندا مجھے رزق دیتا ہے، میری دکان مجھے رزق دیتی ہے. لا لا، تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے تمہاری غذا پہنچائی؟ وہاں تو باپ کا کوئی دخل نہیں، ماں کو کوئی دخل نہیں، کسی ڈاکٹر کو، کسی سائنسداں کو کوئی دخل نہیں. وہاں کس نے تمہیں روزی پہنچائی؟ اور باہر نکلے تو کہتے ہو میری دکان مجھے فائدہ دیتی ہے، میرا دھندا مجھے فائدہ دیتا ہے. باہر نکلنے کے بعد تم اللہ کو بھول گئے. تم کتنے احسان فراموش ہو. تو علی اللہ توکلنا. جی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. جی. تو علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب کے اوپر توکل کیا. پھر بد دعا آگے آ رہی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. یہاں وہ حکم نہیں ہے، افتح ہے. افتح کہتے ہیں ایسے، دیکھیے یہ بند ہے، یہ بند ہے، بند ہے نا. فتح کھولنے کو کیا بولتے ہیں؟ دیٹ از کال فتح. یہ بند ہے چیز، اس کو ایسے فتح. دروازے سے بند ہے، اس کو کھول دیا جائے تو ایک پٹ ادھر اور ایک پٹ ادھر. تو اے میرے رب، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، نہیں کھول دے. ہاں، باطل کو الگ کر دے، حق کو الگ کر دے. جی، حق کو الگ کر دے. مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح کی 2 قسم. ایک تو فتحہ بالعلم، اللہ کسی چیز کو علم کے ذریعے کھول دے، یعنی علم دے دے، اسے پتا چل جائے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ آدمی گمراہ ہے، منحرف ہے، اور یہ آدمی حق کے اوپر ہے. اور ایک ہوتا ہے فتح بالجزا، بدلے کے ذریعے کھولنا، یعنی عذاب نازل کر دے تاکہ جو مجرم ہیں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے ہیں، ان کی تکریم کی جائے، ان کو بچا لیا جائے. یہ فتح ہے. تو میرے رب اب ہمارے درمیان فتح کر دے، تو کھول دے، عذاب نازل فرما، مومنوں کو بچا لے اور انکار کرنے والوں کو تباہ کر دے. اور عذاب آیا، جانتے کیسا عذاب تھا یہ؟ جی، گرمی طاری کر دی گئی پورے شہر پر. گرمی اتنی بڑھی کہ لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر کے جنگل کی طرف آ گئے جہاں درخت وغیرہ تھے کہ شاید وہاں ہوا مل جائے. باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بدلی ادھر سے آ رہی ہے. کہا ممطرنا فلما راؤ عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا. ادھر سے ایک بدلی آتی ہوئی دکھائی دی، کہا کہ یہ بادل ہے جو برسنے والا ہے ہم کو، اب ہماری گرمی کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی. کہتے ہیں جب بدلی نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو بدلی سے پانی کے بجائے آگ کی بارش ہوئی اور سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو گئے. پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جی جی جی. تو ظالم یہ نہ سوچے کہ میں ظلم کرتا جاؤں گا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ظالم کسی گمان میں نہ رہیں کہ وہ بچ جائیں گے.
اللہ، یہ قرآن حکیم بتاتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ بیان کی جا رہی ہے. ایک سنت ہے اس کی، کیا کہ کسی قوم کے پاس جب نبی بھیجا جاتا ہے اور قوم اس کی بات نہیں مانتی تو اسے روزی کی تنگی میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. روزی تنگ کر دی جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے. اس کے بعد بھی جب نہیں مانتے، یعنی گویا کہ عذاب جب آتا ہے تو اس لیے آتا ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں. اور نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت بھی رحمت ہوتی ہے. اس مصیبت کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی پلٹے، اپنی کتاب زندگی کے اوپر نظر کرے کہ کون کون سے صفحات سفید ہیں، کون کون سے کالے ہو چکے ہیں. تو اللہ انہیں تنگی میں مبتلا کرتا ہے، جی بدحالی میں مبتلا کر دیتا ہے. نہیں مانتے تو عذاب نازل نہیں کرتا پہلے، اس کے بعد خوشحالی بھیج دیتا ہے. ہو خوب بارش ہو رہی ہے، خوب فصل اگ رہی ہے، خوب پیسے مل رہے ہیں، تو لوگ کہنے لگتے ہیں ارے پہلے پریشانی آئی اور ابھی آسانی آئی. وہ غم تھا، یہ خوشی، کبھی غم، یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تقلبات ہیں زمانے کے، یہ زمانے کے اندر ہوتا رہتا ہے. کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی آسانی آتی ہے. اور پھر یہ مستی میں رہتے ہیں اور اچانک عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ عذاب یا تو بیاتن آتا ہے، بیاتن، او ہم یلعبون، کھیل میں مشغول ہوتے ہیں یہ، یا تو پھر رات میں. اور عجیب بات یہ ہے کہ کھیل اور نوم، نیند رات کی، دونوں کلل وقتین، وقت غفلت اللہوین، دونوں وقت یہ غفلت کے وقت ہوتے ہیں. آدمی سویا ہوا ہے، غفلت کا وقت ہے، اور آدمی کھیل میں مشغول ہے. تو یہ جو نیند ہے یہ حسی عقل کی جو ہے، عقل کی حسی غائب ہونا، عقل کا حسی طور پر غائب ہو جانا. سو رہا ہے، حسی طور پر عقل غائب ہے. اور آدمی جب کھیل دیکھ رہا ہوتا ہے تو گرد و پیش کا اسے ہوش نہیں ہوتا. واہ 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 واہ، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا، کچھ نہیں. واہ واہ واہ، او چھکا مار دیا، مار. تو اب یہ صرف آگے دیکھتا رہتا ہے اور وہ مانوی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے. جی اس کی عقل جو ہے وہ مانوی طور پر غافل ہوتی ہے. تو کھیل کے وقت کو بھی غفلت کا وقت کہا جاتا ہے اور نوم کا وقت بھی غفلت کا وقت ہوتا ہے. اور جب عذاب آتا ہے تو لعب کے وقت آتا ہے یا نوم کے وقت آتا ہے. ان دونوں اوقات میں آدمی کو بچنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ آدمی تقوی اختیار کرے ایمان کے ساتھ تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ نزول عذاب کا سبب ہے، اور اگر آدمی ایمان اور تقوی کے اوپر قائم رہتا ہے تو ایمان اور تقوی کے اوپر قائم رہنا یہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے آنے کا سبب ہے. جی وہی فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کو اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. جی ایمان اور تقوی یہ سبب ہیں نزول برکت کے، اور گناہ اور کفر یہ سب سبب ہیں نزول عذاب کے. سرکشی سبب ہے، تمرد سبب ہے نزول عذاب کا. اس کے بعد ایک قانون بتایا گیا، ہم ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اب آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کانوں پر مہر لگ گئی اور دلوں پر مہر لگا دیا گیا، تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ اگر ہم حق کو قبول نہ کر سکے تو ارے ٹھپا لگا دیا گیا، اب ہم ایمان نہیں لا رہے اور ہم سن نہیں رہے،
تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جو مہر لگائی گئی ہے یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، پہلے تمہیں تنبیہ کی گئی، وارننگ دی گئی، تم نے وارننگ کے اوپر دھیان نہیں دیا، تمہیں باتیں یاد دلائی گئی، تذکر کے اسباب بھیجے گئے، تم نے نصیحت حاصل نہیں کی، کتابیں بھیجی گئیں، رسول بھیجے گئے۔ اب بتائیے تمہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے اتنے سارے طریقے اختیار کیے گئے، پھر بھی تم جاگے نہیں، تو دنیا کی ہر عدالت کا جج یہی فیصلہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کے اوپر یہ سزا نافذ کی جائے کہ ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی جائے۔ سنتے ہی نہیں ہے، تو کانوں پر مہر لگا دی گئی تاکہ سن کر کے دل تک بات نہ پہنچے۔ نقطہ یہ ملا کہ کان کا تعلق دل سے ہے، اسی وجہ سے شور شرابہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شور شرابے سے آدمی کا دل متاثر ہوتا ہے، اور یہی ہے کہ جنت میں شور نہیں ہے، جی جنت میں شور نہیں ہے، حدیث خدیجۃ الکبریٰ میں ہے، جی جنت میں شور نہیں ہے، اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے ہے، دل سے ہے، دل متاثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں پوش ایریاز میں لکھا ہوتا ہے یہاں اتنے ڈیسیبل سے زیادہ آپ ہارن کی آواز بڑھا نہیں سکتے، آپ اتنے ڈیسیبل تک رکھیے، یہاں ہارن نہیں بجا سکتا، نو ہارن پلیز، یہاں ہارن نہیں بجا سکتے آپ، کیوں؟ اس لیے کہ پوش لوگ رہتے ہیں یہاں، ہمارے یہاں تو کوئی پوش ہے نہیں، بھڑ 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 کرتے رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی فیشن وہ باپ نے لے کر کے دے دیا ہے۔ تو وہی کہا گیا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ آگے فرعون اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے فرعون کے جادوگروں سے۔ حضرت موسیٰ کہہ لے پہلے تم ڈال رہے ہو کہ ہم ڈالیں؟ انہوں نے پہلے اپنی رسیاں وغیرہ ڈالی، لکڑیاں وغیرہ ڈالی، وہ سانپ بن کر کے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا لاٹھی ڈال اپنی جو تیرے ہاتھ میں ہے، انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گئی اور اس کے بعد ان کے سارے تام جھام کو کھا گئی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہم لوگوں نے جو ڈالا تھا وہ فیک ہے، وہ سب وہ صرف آنکھوں کو نظر آ رہا، آنکھیں میسمرائزڈ ہیں، لیکن موسیٰ نے جو ڈالا ہے حقیقت میں اژدہا ہے۔ ہماری لکڑیاں اور ہماری رسیاں سانپ دکھائی دے رہی ہیں، سانپ ہے نہیں، لیکن یہ جو لاٹھی ڈالی گئی حقیقت میں سانپ ہے، یہ اللہ حقیقت میں سانپ